تو 20 سال سے یہاں پیپلز پارٹی تھی نا بھائی، ہمیں تو 3 سال ہوئے ہیں. اس نے یہاں کون سی دودھ کی اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں. یہاں کا چیئرمین بھی پیپلز پارٹی کا تھا، ڈسٹرکٹ کونسل چیئرمین بھی پیپلز پارٹی کا تھا، یہاں کا ایم پی اے پیپلز پارٹی کا تھا، یہاں کا ایم این اے پیپلز پارٹی کا تھا، یہاں کا وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا تھا، وزیر بلدیات پیپلز پارٹی کا تھا، صدر پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا. تو کس نے روکا تھا کہ شاہ لطیف میں کام نہیں کرو؟ یہ شاہ لطیف کے 8 سیکٹر قبضہ ہوئے ہیں تو اس وقت جماعت کا چیئرمین تھا. 8 سیکٹر قبضہ ہو گئے، 10,000 پلاٹ غریبوں کا چلا گیا. اس کا سرپرست کون تھا؟ جماعت کا چیئرمین تھا، وہ پیپلز پارٹی کا نہیں تھا، پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں تھے. ابھی ہمارے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد ایاز خان. آپ دیکھ رہے ہیں 3 اسٹار نیوز. ناظرین، اس وقت میں شاہ لطیف ٹاؤن جماعت اسلامی کے مرکز آفس میں موجود ہوں. ناظرین، میرے ساتھ جو شخصیت بیٹھی ہیں جانی پہچانی کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب خواج تنولی صاحب، جو کہ جماعت اسلامی کی طرف سے منتخب ہوئے. یہاں پر عوام نے ان کو منتخب کیا. وائس چیئرمین امیر جٹ صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں. تو جماعت اسلامی کے آفس کے سامنے انہوں نے احتجاج کرنا مناسب سمجھا. تو اس کی کیا وجہ ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کا تمام جواب جو ہے اس وقت مجھے امید ہے کہ خواج تنولی صاحب مختصر دیں گے. وعلیکم السلام. خواج صاحب، آپ کے آفس کے سامنے آج احتجاج ہو رہا ہے، سراپا احتجاج ہو رہا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بجلی، پانی، گیس ابھی تک آپ نے مہیا نہیں کیا اور آپ کو فنڈ مل رہا ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں؟ ایاز بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، ہر سیاسی پارٹی کا یہ حق ہے نا کہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے. اور مجھے خاص طور پر بڑی خوشی ہے کہ لوگوں کی توقعات ہم سے ہیں، اس یو سی سے ہیں. یعنی ایم پی اے، ایم این اے سے لوگوں کو کوئی توقعات نہیں. یعنی جہاں سے ترقیاتی فنڈ آتے ہیں، میئر ہو، ٹون ہو، ایم پی اے ہو، ایم این اے ہو، ان سے کوئی توقعات نہیں نا. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ بجلی، گیس، یہ کس کے ڈومین میں ہے. لیکن الحمدللہ شاہ لطیف ٹاؤن میں جماعت اسلامی نے، جماعت کی ٹیم نے بجلی کا کام بھی کیا. ہمارے جو یہ 5 سیکٹر ہیں جن میں 2 فیڈر چل رہے ہیں، 6 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، سب سے کم ہے یہاں. 6 گھنٹے پوری کراچی میں ہم گھومتے ہیں، لوگوں کی زیادہ 6 گھنٹے ہے. اب 22 سے بھی کہ 4 دن پہلے 2 پی ایم ٹی میں کھلوا کے آیا ہوں، لگوا کے آیا ہوں، ایک اتروا کے چینج کرا کے آیا ہوں، 14 نمبر اور 16 نمبر پی ایم ٹی. اور وہاں میٹر کے لیے لوگوں کو تیار کیا. دیکھیں، ہمارے یہاں ایک المیہ یہ ہے کہ پورا نظام خراب ہے. اب جہاں کے ای نے اسٹرکچر بچھا دیا وہاں لوگ میٹر نہیں لگا رہے. کے ای کا گلہ یہ ہے کہ یار جب ہمارے یہاں اسٹرکچر بچھا ہوا ہے، یہاں اگر ہمارے 400 میٹرز کا جو ہے وہ تیار ہے اسٹرکچر، تو اس میں 100 میٹر کیوں ہیں؟ 300 لوگ کنڈا کیوں چلا رہے ہیں؟ یہ تمام ہماری باتیں ہوئی. اور الحمدللہ جماعت اسلامی یہاں گیس کا کام بھی کرتی ہے. ٹی وی ایس ہم نے روڈ پہ لگائی. خواجہ صاحب، آپ نے کہا کہ 300 بندہ کنڈا کیوں لگا رہے ہیں، کہ اس کنڈے کو روکنے کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کنڈے کو روکنے کے لیے جو مفتی صاحب یہاں آئے تھے، میں نے ان کی مسجد میں نماز پڑھی نا، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ اگر دجلہ اور فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی مر گیا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں گا. تو وہ مولانا صاحب ہیں، ہم تو مولوی نہیں ہیں، مفتی نہیں ہیں، وہ اس کی تشریح تھوڑی کر دیں کہ اگر جو لوگ چوری کرتے ہیں کوئی چیز تو ان کے دور میں اس کی کیا سزا تھی. دیکھیں، کنڈے بھی جگہ جگہ چل رہے ہیں، ہم جاتے ہیں اپنی ذمہ داری پہ کھلواتے ہیں. دوسری ایک تو صحیح میں یہ کر لوں، کوئی 13 لاکھ کوئی 12 لاکھ ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس آتے ہیں او زی ٹی 11,40,000، ٹھیک ہے نا، نہ 12 آتے ہیں نہ 13 لاکھ آتے ہیں. 11,40,000 میں سے 6,12,000 ہماری تنخواہیں ہیں، جو ہمارے پاس 9 امپلائی ہیں. جو باقی بچتے ہیں اس میں سے 40% کٹ کے 60 ہمیں ملتا ہے، کوئی 3. تو وہ ایسے ہے کہ میں نے آپ کو یہ کہا 3,10,000 بچتا ہے، اس میں سے 40% کٹ جاتا ہے، سب کو پتہ ہے. تو جو ہمارے پاس 60% بچتا ہے تو وہ 3,10,000 میں ہم 100 ڈھکن بناتے ہیں ہر مہینے، 40 رنگ بناتے ہیں، 10 ڈھکن 25 اور 10 رنگ اور 25 ڈھکن ہم ہر وارڈ کو دیتے ہیں، چاروں وارڈوں کو برابری کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے بھائی، جو 1,00,000 بچتا ہم 1-2 مہینے اکٹھے کر کے چھوٹی موٹی کہیں 250 فٹ کہیں 150 فٹ سیوریج کی لائن ڈال دیتے ہیں. ایک ہمارے بھائی نے یہ بات کی کہ یار وہ قاضی حسین احمد پارک پہ لگ رہے، تو مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ 2020 میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں ایم پی ایس صاحب نے 2.5 سے 3 کروڑ روپے میں ایک پارک بنایا ہے. پارک تو نہیں ہے، وہاں کبڈی ہو رہی تھی، میرا خیال ہے پیچھے میں کبڈی کا گراؤنڈ ہے. اگر یہ 3 کروڑ وہ یو سی چیئرمین کو دیتے ہیں، بڑی بات نہیں کرتا ہوں میں، اس کو 10 پارک بنا کے دیتا. ہم یو سی کے چند لاکھ سے جو پارک بنا رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں جا کے، جو 3 کروڑ روپے سے بنے اس کو بھی، دونوں کو آپ لازمی دکھائیے گا.
کہ یہ यूसी के चंद लाखों से बन रहा है, वो 3 करोड़ का बना, वहाँ किसी को एतराज़ नहीं था कि 3 करोड़ रुपए लगा दिए, फूंक दिए, कौन खा गया, कहाँ गए। तो अफसोस होता है। देखें, हम ये कहते हैं कि बंदा तनकीद करे, तनकीद बराए इस्लाह, लेकिन ऐसे न करे कि बिल्कुल एक तरफ आंख बंद करके और एक तरफ करे, तो इसमें मज़ा नहीं है। ख्वाज साहब, आज ANP वालों ने और दीगर पार्टियों ने यहाँ पर एहतजाज किया आपके ऑफिस के सामने। एहतजाज का मकसद आप क्या समझ रहे हैं इसके? देखें, मैंने तो यही कहा था कि हमें भी सुन के जाए ना। जब आपने इतनी बातें कर ली हैं, आप अवाम लेके आए हैं, तो अवाम हमारी बात सुने। लेकिन जब बंदा एलिगेशन लगाते हैं तो जवाब तो हम तो उधर खड़े थे, हम कहे थे कि यार हम जो आप सवालात कर रहे हैं हमसे जवाब यहीं लेके जाओ, मौका नहीं दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आपका नहीं सुनेंगे हम। देखें, एक बात ये भी आई कि हमने इलेक्शन से पहले कहा था कि यहाँ पीपल्स पार्टी अगर जीतेगी, चेयरमैन बनेगा तो काम होंगे, वरना नहीं होंगे। सिर्फ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की मद में एक महीने का एक यूसी का 1 करोड़ 10 लाख रुपए है। 1 करोड़ 10 लाख एक महीने का। हम मेयर को बोलते हैं, सिंध गवर्नमेंट को 1 करोड़ यूसी को दो, पूरा सेवरेज भी हम करेंगे, पूरा कचरा भी हम उठाएंगे, घरों से भी हम कचरा उठाएंगे। अब देखें, ये कुछ हमारे भाई ऐसे हैं, ANP वाले दोस्त अपनी जगह, उनका एहतजाज था। कुछ ऐसे लोग हैं जो प्लांटेड हैं, जो उनको छुपाने के चक्कर में, मेयर के ख़िलाफ़ मैंने केस किया हुआ है, हम कोर्ट में गए हुए हैं। हम अपना हिसाब उनके अलग से निकालेंगे। हम ऐसे नहीं है कि हम छोड़ जाएंगे। उन लोगों का ये ख्याल होगा कि हम यूसी पे करके उस पर पानी फिर जाएगा, ऐसा नहीं है। कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन ने कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए 1.6 बिलियन डॉलर लिए वर्ल्ड बैंक से। कहाँ खर्च कर रहा है? MDA यहाँ से करोड़ों रुपए ईंट रहे, करोड़ों रुपए यहाँ से MDA कमा रहे। MDA किसके अंडर है? यूसी चेयरमैन के अंडर है। कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन यूसी के अंडर है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यूसी के अंडर है। तो ये तमाम महकमे किसके अंडर है? आप क्यों नहीं पूछते हो? तो यूसी के अंडर है। लेकिन अफसोस से फिर हमें ये कहना पड़ता है कि उन चीज़ों को छुपाने का प्लान हो रहा है। हम ANP के हिमायत करते हैं कि ठीक है, वो निकले, हम और लोगों को भी निकालेंगे। आप हमारे साथ आ जाओ, आगे हम होंगे, गिरबान में हम डालेंगे हाथ, तो आपके हक हम ले कर देंगे, लेकिन आप हमारा साथ दो। बिल्कुल, टोन की भी जिम्मेदारी है कि तमाम ये जो यहाँ पे बुनियादी हक दिलवाना। हम आवाम को ये कहना चाहते हैं कि देखें, जहाँ से ये रिसोर्स हैं, जहाँ से आपका पैसा है, जहाँ आपका तरक्याती फ़ंड है, उसको लेने के लिए हम आगे, आप हमारा साथ दें। आप रोड पे बोलोगे, जहाँ बोलोगे, बिजली के लिए आप जहाँ बोलोगे, हम आपसे आगे होंगे। इससे कबल भी आप गए हैं। नाज़रीन, ये थे ख्वाज तनोली साहब, जो कि जमात इस्लामी की तरफ से चेयरमैन हैं शाह लतीफ़ टाउन के। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान मोहम्मद एजाज़ खान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।